أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم، میں حکیم محمد طارق جاوید آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے بول زلالی، عرف عام میں پیشاب میں چربی یا البومین خارج ہونا، جسے انگریزی زبان میں البومینوریا کہتے ہیں۔ جسم انسان کی بناوٹ اصولی اور قانون کے تحت 4 ٹیشوز سے مرکب ہے، جن میں 3 ٹیشوز فعلیاتی اور 1 ٹیشو بنیادی ہے۔ جسم انسان ہو یا حیوان کا، ان میں سے کوئی بھی عضو یا آرگن مفرد نہیں ہے۔ جسم انسان کا ہو یا حیوان کا، ان کا کوئی بھی عضو یا آرگن مفرد نہیں ہے، سب اعضاء مرکب ہیں۔ اسی طرح گردے بھی مفرد نہیں، مرکب عضو ہیں۔ گردے بذات خود غدی انسجا یعنی ایپیتھیلیل ٹیشوز کے بنے ہوئے ہیں، لیکن قدرت نے ان کے اوپر 2 پردے چڑھا دیے ہیں، جن میں پہلا پردہ اعصابی اور دوسرا پردہ عضلاتی ہوتا ہے۔ جب گردوں کے اعصاب سوزشناک ہو جائیں تو گردوں کے اعصابی پردوں پر بھی ورم آ جایا کرتا ہے، اور اگر اعصابی پردے سوزشناک ہو جائیں تو گردوں کے اعصاب پر بھی ورم آ جایا کرتا ہے۔ اس صورت میں مریض کو پیشاب بلا تکلیف کثرت سے آیا کرتا ہے۔ اس صورت میں جسم کے اندر آتشکی مادہ کی زیادتی ہوتی ہے، اور الکلائن مادے زیادہ ہونے کے باعث اعصابی یا نروس ٹیشوز زیر التهاب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر گردوں کے عضلاتی پردے عضلاتی تحریک کی وجہ سے متورم اور سوزشناک ہو جائیں، یا گردوں کے عضلات کی سوزش سے گردوں کے عضلاتی پردے سوزش اور ورم میں مبتلا ہو جائیں تو گردے جکڑے ہوئے بھی ہوں گے اور ان میں تشنج اور کھچاؤ بھی ہوگا۔ بعض اوقات پیشاب میں خون بھی آنے لگتا ہے، لیکن پیشاب کے ساتھ جلن کبھی نہیں ہوگی۔ مریض کا کسی قدر منہ خشک ہوتا ہے، لیکن پانی کی پیاس بہت کم لگتی ہے۔ مریض 1-2 گھونٹ سے زیادہ پانی نہیں پی سکتا۔ مریض کو پیشاب کم مقدار میں سرخی مائل تیل کی طرح گاڑھا آیا کرتا ہے۔ اس صورت میں جسم کے اندر بواسیری مادہ اور زہر کی کثرت ہوتی ہے، مسکولر ٹیشوز زیر التهاب ہوتا ہے، اور جسم میں تیزابیت یا ایسیڈیٹی کی فراوانی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گردوں کے ورم کبھی عضلاتی، کبھی غدی اور کبھی اعصابی تسلیم کیے جاتے ہیں کہ مرض صرف 1 ٹیشو میں پھیلتا ہے۔ کبھی کسی بھی حالت میں مرکب عضو مبتلا مرض نہیں ہوتا۔ وہ عضو بے شک معدہ ہو، جگر، دل، دماغ یا گردہ، مکمل عضو کبھی بیمار یا خراب نہیں ہوتا، ہمیشہ 1 ٹیشو میں بیماری یا مبتلا مرض ہوتا ہے۔ اگر اس ٹیشو کے افعال کو درست کر دیا جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مرض جڑ سے ختم ہو جاتی ہے، اور اسے ہی تشخیص کہتے ہیں۔ مجرب نسخہ اور علامت کا علاج ڈھونڈنے اور کرنے والے ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ وقتی طور پر کسی علامت پر قابو پا بھی لیں، لیکن مریض مبتلا مرض ہی رہتا ہے۔ غذا سے ہضم شدہ مادے جسم کے تمام ٹیشوز استعمال کرتے ہیں، اور عمل کے دوران جسم میں مختلف عضلات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ٹیشو کے پیدا کیے فضلات اگلی ٹیشو کی خوراک بن جاتے ہیں۔ اسی لیے زندہ جسموں کو کیمیکل کے کارخانے سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور حتمی طور پر کچھ مادے پیشاب سے براہ گردہ خارج ہوتے ہیں۔ اگر یہ مادے اعتدال اور توازن کی حدود میں رہتے ہوئے زندہ جسموں سے خارج ہوتے رہیں تو انسان ہو یا حیوان تندرست رہتا ہے اور اس کی صحت قابل رشک ہوتی ہے۔ لیکن اختیاری یا غیر اختیاری اپنی غلطیوں یا قدرتی عوامل کے تحت بعض اوقات کیمیاوی تحریکیں قائم ہو جاتی ہیں، اور ایک لمبے عرصے کے لیے انسان مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ ایسا ہی البومین کے سلسلے میں ہوتا ہے۔
البیومن ایک ایسا مادہ ہے جو زندہ انسان، ہوا پودے ہوں، حیوان یا انسان، ان کی بناوٹ اور ساخت میں پایا جاتا ہے۔ اس کی شکل انڈے کی سفیدی سے مشابہ ہوتی ہے۔ انسان کے جسم میں بھی البیومن ایک خاص تناسب میں موجود ہوتی ہے۔ اگر جسم میں فاضل ہو جائے یا گردوں کی بناوٹ میں خرابی آ جائے تو پیشاب میں خارج ہونے لگتی ہے۔ اپنی لائمی کے باعث مریض اس لیسدار مادے کو منی سمجھتے ہوئے جریان منی خیال کرتے ہیں، جس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں، اور چونکہ یہ البیومن اپنی کمیت کے لحاظ سے پیشاب سے ہلکی ہوتی ہے، اس لیے مثانہ سے پیشاب کے خارج ہوتے وقت پیشاب سے پہلے خارج ہوتی ہے یا پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کے اوپر جھاگ کی مانند اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اگر انڈے کی سفیدی کو پانی میں پھینٹا جائے تو وہی کیفیت ان مریضوں کے پیشاب میں بھی نظر آتی ہے۔ البیومن ہمیشہ پیشاب میں جگر کی کیمیاوی تحریک غدی عضلاتی یعنی گرمی خشکی کی وجہ سے آیا کرتی ہے۔ اس کی وجہ بھی واضح ہے، اس تحریک میں صفرا اور حرارت خون میں جمع ہونے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے خون کے ہلکے مادے یا البیومن خون سے جدا ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے جب گردوں میں پیشاب خون سے علیحدہ ہوتا ہے تو ہلکی ہونے کے باعث البیومن بھی زیادہ مقدار میں پیشاب کے ساتھ خارج ہونے لگتی ہے۔ ابتدا میں اس قسم کے مریض کے ساتھ صحت کے مسائل کچھ زیادہ نہیں ہوتے، لیکن غدی عضلاتی تحریک مسلسل قائم رہنے سے آخر کار مریض گردوں یا پیٹ میں پانی پڑنے کی تکلیف میں مبتلا ضرور ہو جاتا ہے۔ جسم اور چہرے یا ہاتھ پاؤں پر سوزش ظاہر ہو جاتی ہے اور سارا جسم سو جاتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے اور مریض ایک دائمی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس مرض میں وقت کے ساتھ چونکہ تحلیل عضلات شدید ہوتی ہے، اس لیے ذوف با کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ اصل سمجھنے کی بات ایک ہی ہوتی ہے، جب کوئی بھی تکلیف یا مرض انسان کو لاحق ہو، اس کے کیفیتی، نفسیاتی، مادی یا عضوی اسباب تو بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن ان سب کی وجہ سے مریض کے ایک ہی قسم کے مفرد اعضاء یا ٹیشوز تیز ہوں گے اور وہی اس کی بیماری یا تکلیف کا سبب ہوں گے۔ اگر اس متاثرہ ٹیشو کو شناخت کر لیا جائے اور اس کے افعال درست کر دیے جائیں تو صحت کے تمام کہے اور ان کہے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں، اور یہی اصل علاج کی چابی ہے جس کی مدد سے ہر تالا کھل جاتا ہے۔ ہر تالے کی چابی الگ ہوتی ہے۔ فطرت نے کوئی ماسٹر کی پیدا نہیں کی۔ جو لوگ ماسٹر کی تلاش میں ہیں وہ اپنا وقت اور وسائل کو اپنے ہاتھوں ضائع کر رہے ہیں۔ تحلیل، تحریک اور تسکین کے بارے میں، اس کے ساتھ ٹیشوز کے تعامل کے بارے میں بھی میرے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں۔ اگر انہیں سمجھ لیا جائے تو دنیا کے کسی مرض کا علاج مشکل نہیں رہتا۔ میرے اسی چینل پر ٹریس ایلیمنٹس کے متعلق بہت سی ویڈیوز موجود ہیں۔ معالجین کو اندازہ ہی نہیں مختلف امراض کے کامیاب علاج میں ان کی اہمیت اور کردار کیا ہے۔ مریض تو غرض کا بندہ ہے، اسے تو فائدہ چاہیے جہاں سے بھی مل جائے، لیکن معالجین کا کام تو بنی نوع انسان کی تکالیف کو دور کرنا ہے۔ اگر کوئی معالج سوڈیم اور پوٹاشیم کے باہمی تعلق کو سمجھ لے تو جگر اور گردوں کے کسی بھی مرض کا علاج کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن ہر کوئی حافظ صاحب کی طرح چاہتا ہے اسے پکی پکائی کھیر کھانے کو ملے، اپنے دماغ کو زحمت دینا نہیں چاہتا۔ میں اپنے حصے کا کام ایمانداری سے سر انجام دے رہا ہوں، کوئی فائدہ اٹھائے نہ اٹھائے اس کی مرضی۔ بالکل جس طرح دریا کا کام بہتے رہنا ہے، کوئی اس کے کنارے پیاسے بیٹھا رہے، دریا کا کیا قصور؟ پھر سمجھ لیں علامات کے پیچھے بھاگنے میں اپنی توانائی، وقت، زندگی اور وسائل ضائع نہ کریں۔ مرض کی جڑ ڈھونڈنا سیکھیں، باقی سب کچھ خود ہی آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ بہرحال البیومن کا علاج عرض کر دیتا ہوں۔ غذائی چارٹ کے مطابق چارٹ نمبر 5، 6 اور 1 لیسن نمبر 94A پر موجود ہے، دیکھ لیں۔ سنگ سرماہی، ریون خطائی، نمک مولی، جون کھار، برابر وزن، ایک ماشا صبح دوپہر شام۔ نمک مولی اور جون کھار بازار سے نہیں لینا، خود تیار کرنا ہے۔ تخم گاجر، تخم مولی، دھنیا خشک،
تخم کاسنی برابر وزن مکس کر لیں 1 چمچ صبح دوپہر شام۔ مولی کے پتے بطور سلاد، دھوپ میں بیٹھ کر گاجر اور مولی برابر وزن کا جوس اور ساتھ غذائی پرہیز۔ البومینوریا کا مستقل علاج ہے۔ گرمیوں کے لیے کاسنی کی جڑ، مکو کے بیج، باتھو کے بیج، ان کا سفوف، ساتھ خربوزے کا ملک شیک جتنا استعمال کر سکیں مستقل فاقہ اور گردوں کی کارکردگی بحال کرنے میں لاجواب ہے۔ غدی عضلاتی تحریک کو دنوں میں ختم کر دیتا ہے۔ اگر ورس کے پھول مل جائیں 2 گرام صبح دوپہر شام، یقینی فائدہ۔ یرکان ہو یا البومین، تیر بتا کی طرح کام کرتا ہے۔ نسخوں اور علاجات کی کمی صرف ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اصول علاج اور تشخیص پر عبور نہیں ہوتا۔ ان پر توجہ دیں، نسخوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ حسب ضرورت جتنے نسخے دل چاہے بناتے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوست احباب عزیزوں سے شیئر کرتے رہا کریں، کیا معلوم کسے مدد کی ضرورت ہو، آپ اس کے درد کا مداوا بن جائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔